فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين۔ أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه وأصحاب السفينة صلوات۔ قرآن کریم نبی اور اصحاب سفینہ کی نجات کا ذکر کر رہا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ ہم نے ان کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور اصحاب سفینہ کو نجات دی۔ جناب نوح کا تذکرہ ہے۔ جناب نوح اور کشتی میں جتنے لوگ ان کے ساتھ سوار تھے ان کی نجات کا ذکر قرآن کریم کر رہا ہے۔ جناب نوح کو اللہ نے سب سے طویل عمر عطا کی۔ اتنی طولانی عمر سلسلہ نبوت میں کسی نبی کو پروردگار نے نہیں عطا کیا۔ جناب نوح نے بڑی محنت کی، رات اور دن قوم کو پروردگار کی طرف بلاتے رہے۔ قوم جناب نوح کو تکلیف پہنچاتی رہی، اس کے بدلے میں اذیت دیتی رہی، ستاتی رہی، پریشان کرتی رہی، اور آخر کار جب نبی کا پیمانہ صبر لبریز ہوا تو بارگاہ پروردگار نے بددعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ قرآن کریم نے نقل کیا ہے کہ جناب نوح نے بارگاہ عہدیت میں عرض کیا لم یزدہم دعائی الا فرارا، پروردگارہ میں نے ان کو صبح بلایا، شام کو بلایا، ہر وقت تیری طرف میں ان کو بلاتا رہا، لم یزدہم نہیں اضافہ ہوا، نہیں زیادتی ہوئی ہمارے بلانے سے، سوائے اس کے کہ ان کا فرار بڑھتا گیا۔
میں جتنا بلاتا تھا اتنا ہی یہ فرار اختیار کرتے جاتے تھے۔ جناب نوح نے اس کے علاوہ قوم کی اور کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے پتھر مارا گیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے ستایا گیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے اذیت پہنچائی گئی، جبکہ جناب نوح کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب نوح کو قوم نے بے پناہ اذیتیں دیں، بے پناہ ستایا، اتنا پتھر مارتے تھے کہ جناب نوح اس پتھر میں چھپ جاتے تھے۔ جبریل آتے تھے، پتھروں کے اندر سے نبی کو نکالتے تھے اور اپنے پروں کو مس کرتے تھے اور جناب نوح کو شفا مل جاتی تھی۔ اب آپ فرق پہچانیے، ائمہ انبیاء سے افضل کیوں نہ ہوں، فرشتہ آ کر کے اپنا پر مس کرتا ہے تو نبی کو شفا ملتی ہے۔ حسین فخر نوح ہیں کہ فرشتہ آ کر کے اپنے کو گہوارے سے مس کرتا ہے، اس کو شفا ملتی ہے۔ نوح کو شفا دینے والے جبریل ہیں، ملک ہے جو نوح کو شفا دے رہا ہے، اور ملک کو شفا مل رہی ہے تو گہوارے حسین سے۔ تو عزیز و جناب نوح نے جس بات کا شکوہ کیا تھا، میرے پروردگار انہوں نے، میں جتنا ان کو بلاتا ہوں یہ فرار اختیار کرتے ہیں، میرے بلانے سے آتے نہیں ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ امت لاکھ ستائے، امت لاکھ پریشان کرے، لیکن نبی کسی بات کا شکوہ نہیں کرتا ہے۔ نبی کو جتنی اذیت امت کے فرار سے ہوتی ہے کہ ہم نے بلایا اور یہ نہیں آئے، میں بلاتا رہا، صبح بلاتا رہا، شام بلاتا رہا، تو شکوہ کیا ہے امت کے فرار کا۔ یعنی سب سے بڑا جرم امت کا یہ ہے کہ نبی بلائے اور امت نبی کے بلانے پر نہ آئے۔ یہ تو نوح ہیں، خاتم المرسلین اگر میدان میں کھڑے ہو کر کے آواز دیں اور خاتم المرسلین کی آواز پر لبیک نہ کہا جائے تو شکوہ وہی ہے جو جناب نوح کا تھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، یہاں پر فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی کے اصحاب کو، اصحاب سفینہ کو نجات دی۔ قرآن کریم میں لفظ اصحاب بہت سے مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابیت کسی کمال اور شرف کا نام نہیں ہے، ورنہ اصحاب الفیل بھی ہیں، اصحاب السبت بھی ہیں، اصحاب الایکہ بھی ہیں، اصحاب الاخدود بھی ہیں۔ کہیں صحابیت قابل تعریف ہے تو کہیں صحابیت قابل مذمت ہے۔ صحابیت بہت بڑا شرف نہیں ہے، ورنہ لوگ تو ہاتھی کے بھی اصحاب بن جاتے ہیں، لوگ خندق کے بھی اصحاب بن جاتے ہیں، لوگ دن کے بھی اصحاب بن جاتے ہیں جو اصحاب سبت ہے۔ تو اس طریقے سے تذکرہ ہے۔ نبی کے ساتھ قرآن کریم میں صرف 2 مقام پر ذکر ہے صحابیت کا، ورنہ ہر چیز کے ساتھ صحابیت کا ذکر پایا جاتا ہے۔ نبی کے ساتھ 2 جگہ پر ہے، ایک جمع کے صیغے کے ساتھ اور ایک واحد کے صیغے کے ساتھ۔ واحد کے صیغے کے ساتھ کب؟ کہ جب پیغمبر اسلام غار میں تھے اور آپ نے کہا اپنے صاحب سے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس وقت پیغمبر نے اپنے صاحب یعنی صحابی سے یا واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، شوگر کی وجہ سے بآیت و آیت یاد نہیں رہ جاتی ہے، ذہن میں تھی اور نکل گئی، لہٰذا میں غلط نہیں پڑھوں گا۔ صلوات محمد و آل محمد، ترجمے پر اکتفا کر لیجیے۔ تو ایک جگہ واحد کا صیغہ ہے اور ایک جگہ جمع کا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے اصحاب نے کہا کہ ہم پکڑ لیے گئے۔ جواب یہ ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، مت حزن کرو، مت غم کرو، مت پرواہ کرو، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی جو جواب جناب موسیٰ کے اصحاب کو ملا تھا وہی جواب خاتم المرسلین کے صحابی کو ملا۔ وہاں انہوں نے کیا کہا؟ اصحاب موسیٰ نے انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، کہاں لا کر کے پھنسا دیا۔
سیدھی سی بات یہ ہے کہ نبی خدا پر الزام رکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہم کو پھنسا دیا. اور یہ کیسے پھنسے؟ پیچھے فرعون کا لشکر اور سامنے موجیں مارتا ہوا دریائے نیل. ادھر بھی ہلاکت ہے، ادھر بھی ہلاکت ہے. اب راستہ چاہیے، راستہ ہے نہیں. ادھر جائیں تو فرعون کے سپاہی مار ڈالیں، ادھر جائیں تو دریائے نیل ان کو ڈبو کر کے اس کی موجیں ان کو ہلاک کر دے. چنانچہ انہوں نے جناب موسیٰ پر الزام رکھ دیا. اِنَّا لَمُدْرِكُونَ، قرآن کہہ رہا قالا اصحاب موسیٰ، اصحاب موسیٰ نے کہا اِنَّا لَمُدْرِكُونَ، ہم تو پکڑ لیے گئے. یعنی سیدھے سیدھے نبی خدا پر الزام ہے کہ آپ نے ہم کو پھنسا دیا ہے. ہم اب کیا کریں؟ جناب موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ لا تحزن، غم مت کرو، اللہ میرے ساتھ ہے. آپ دیکھیں کہ شرف صحابیت رکھتے ہیں، نہ نبی کے ساتھ ہونے پر اعتماد ہے، نہ خدا کی مدد پر توکل ہے. ورنہ نبی خدا لے کر کے جا رہا ہے تو نبی ڈبونے کا کام نہیں کرتا، نبی تو نجات دہندہ ہوتا ہے. جناب موسیٰ کو وہی ہوئی، جناب موسیٰ نے عصا مارا اور دریائے نیل میں راستہ بن گیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ راستہ بنایا کس کا ہے؟ نبی کا بنایا ہوا ہے. راستے بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور پرخطر راستے کے لیے انسان حفاظت کا انتظام کرتا ہے. چنانچہ ایک راستہ وہ ہے کہ جس پر چلنے کے لیے امت مسلمہ صبح اور شام جو ہے وہ دعا کرتی ہے، اور بلکہ اللہ نے واجب قرار دے دیا ہے کہ اس راستے پر چلنے کے لیے تم دعا کرو کم سے کم دن بھر میں 10 مرتبہ. اہدنا الصراط المستقیم. اور وہ کیسے واجب ہے کہ نماز ہر مسلمان پر واجب ہے، اور نماز کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہو سکتی ہے مگر فاتحہ کتاب کے ساتھ، سورہ الحمد کے ساتھ. اس کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. باقی سورہ چھوڑ کر کے نماز ہو سکتی ہے، چاہے مستحب ہو یا واجب ہو. فقہا نے کہا ہے کہ مستحب نماز میں آپ دوسرا سورہ چاہیں تو ترک کر دیں. نماز شب پڑھ رہے ہوں تو آپ چاہیں تو سورہ الحمد پر اکتفا کر لیں، دوسرے سورے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سورہ الحمد وہ ہے کہ جس کے بغیر نہ مستحب نماز ہو سکتی ہے نہ واجب نماز ہو سکتی ہے. نماز تو پڑھنا ہی ہے، اور نماز میں سورہ الحمد کا پڑھنا لازمی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سورہ الحمد پڑھیں تو ہم آیت کو چھوڑ کر کے پڑھیں. یہ کیا گیا شام سے آنے والے نے جب مدینے میں نماز پڑھائی تو پہلی نماز بغیر بسم اللہ کے پڑھا دی. اصحاب بیدار تھے. کہا لقد سرقت آیۃ من القرآن، تو اتنا بڑا چور ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہی کو چرا لیا. لوگ بیدار تھے. یعنی فرق آپ پہچانے مدینے اور شام میں کہ شام میں بدھ کے دن نماز جمعہ ہو گئی، سب نے خاموشی سے پڑھ لیا. ہم کو پڑھانے پر حیرت نہیں ہے، پڑھنے والوں پر حیرت ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو منبر پر آ کر کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، ہم کو ان کے پڑھنے پر حیرت نہیں ہے، ان افراد پر حیرت ہے جو ثواب کے لیے ان کو منبر تک لے آتے ہیں اور پھر واہ واہ بھی کرتے ہیں. تم وہاں پر ٹوک دیا. تو سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. اور سورہ الحمد میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اچھا، یہ صراط مستقیم بڑا خطرناک راستہ ہے جس کے لیے صبح اور شام ہم اور آپ دعا کرتے ہیں. پر خطر راستہ، ڈینجر. اور کیوں؟ ابھی معلوم جو ہو جائے کہ جس راستے سے ہم کو گھر جانا ہے ایک آدمی بندوق لیے بیٹھا ہوا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے جناب بھائی ایسا راستہ بتائیے جہاں ہم بچ کر کے نکل آئیں. یہ جو صراط مستقیم ہے اس پر انسانیت کا ازلی دشمن ابلیس بیٹھا ہوا. اس نے کہا لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا. تو وہاں تو وہ بھی بیٹھا ہوا، اور قرآن سیدھے سیدھے کہہ رہا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا ہے اولاد آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟
انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور یہ سب کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے۔ اچھا میں سوال کروں یہاں پر جناب بھائی سے کہ آپ کی شیطان سے کیا دشمنی ہے؟ زمین کا معاملہ ہے، نالی کا معاملہ ہے، یہ دشمن ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ ہمارا دشمن ہے۔ دشمنی کس سے تھی؟ دشمنی تھی آدم سے۔ آدم ہمارے باپ ہیں، قرآن نے متوجہ کیا کہ باپ کا دشمن تمہارا دشمن ہوگا۔ تو یہ مسلمات میں سے ہے کہ جو باپ کا دشمن ہے وہ اولاد کا دشمن ہے۔ آدم ہمارے باپ تھے، لہذا ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ اب پیغمبر کی حدیث پر توجہ کیجئے، پیغمبر فرماتے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی یہ دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ تو اب جو علی کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا، جو نبی کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ صلوات بھیجیے پر محمد والا۔ تو راستے پر شیطان بھی بیٹھا ہوا، زیادہ طویل مجلس پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی ہی ختم کر دوں گا۔ شیطان بھی اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو راستے پر جب شیطان بیٹھا تو اسی پر چلنے کے لیے دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ دوسرا راستہ اختیار کیجیے، وہاں پر شیطان بیٹھا ہو، اس سے بچ کر کے نکل جائے۔ یاد رکھیں کہ راستے کوئی بھی ہوں وہ نہیں بچاتے، ہمیشہ رہبر بچاتا ہے۔ جناب موسیٰ نے راستہ بنایا اور یہ راستہ بن گیا۔ قوم سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیے، اگر ہم کو کہیں سے نکلنے کا راستہ نہ مل رہا ہو، چھوٹا سا مل گیا راستہ تو سب دوڑ کر کے جائیں گے۔ یہاں پیچھے فرعون کا لشکر، جناب موسیٰ نے راستہ بنا دیا کہ بسم اللہ چلو، ہم تو ایسے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ جناب موسیٰ بڑے صابر نبی تھے، ورنہ کہتے مرو، نہیں جانا چاہتے تو پھر رکو، یہیں مر جاؤ۔ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کہا ہم 12 خاندان ہیں، 12 بھائی کی اولاد ہیں، 12 راستے بنائیے۔ 12 راستے جناب موسیٰ نے دریائے نیل میں بنا دیے، راستہ بن گیا۔ اب تو چلنا چاہیے۔ کہ نہیں ہم کو کیا خبر دوسرے والے قبیلے کی، لہذا کھڑکیاں بھی بنائیے۔ آپ تفصیل پڑھ لیجیے حیات القلوب میں جناب موسیٰ کا واقعہ، جہاں علامہ مجلسی نے لکھا، پوری تفصیلات ہے۔ کہ کھڑکیاں بھی بنا دیجیے، جناب موسیٰ نے وہ بھی بنا دیا۔ اب یہ اس راستے پر چلے۔ عزیزوں، جناب موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل اس راستے سے چلے، اور پھر اس کے بعد میں فرعون نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ یہاں پر راستہ بنا ہوا ہے، یہ دریائے نیل جو بہتا ہوا دریائے نیل تھا، فرعون نے جناب موسیٰ کو جب حقارت سے دیکھا تھا تو قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے، اور اپنی طاقت کا مظاہرہ اسی نیل کے ذریعے کیا تھا۔ میں وہ ہوں جس نے نیل کو جاری کیا، میرے قبضے میں دریائے نیل ہے۔ تو خدا نے کہا جو تیرے قبضے میں ہے وہی میں ڈبو کر کے تجھے ماروں گا۔ چنانچہ دریائے نیل میں فرعون بھی اتر گیا۔ راستہ کس کا بنایا ہوا تھا؟ راستہ بنایا ہوا تھا نبی کا۔ اس راستے پر بنی اسرائیل چلے، بچ گئے۔ فرعون اور فرعونی چلے، ہلاک ہو گئے۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ راستہ حفاظت نہیں کرتا ہے کہ راستہ بن گیا ہے تو ہم محفوظ رہیں گے، نہیں، نقش قدم ہمیشہ منزل تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل چلے ہیں تو نبوت کے نقش قدم پر قدم جمع کر کے چلے ہیں، اس لیے نجات پا گئے ہیں۔ فرعون کے لشکر والے فرعون کے نقش قدم پر چلے، لہذا ہلاک ہو گئے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہم راستے پر چل رہے ہیں تو کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہمارے سامنے کس کی سیرت ہے، کس کی حیات ہے۔ تو فرعون اور فرعونی اس میں غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل والے اس میں بچ گئے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کون تھا؟ سب سے بڑی حکومت، سب سے بڑا اقتدار، سب سے بڑی طاقت،
سب سے جدید اسلحہ، اس سے لیٹسٹ اسلحہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ خدا جب اپنے ہادی اور رہبر کی مدد کرتا ہے تو ظالم کو طاقت کے استعمال کا موقع نہیں دیتا۔ آج یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ امام آ جائیں گے تو میزائل کا زمانہ ہے، ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، امام مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو فرعون بھی اپنے زمانے کا جدید اسلحہ رکھتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے متوجہ کیا کہ اسلحہ ہونا اور ہے، ہم ظالم کو اسلحے کے استعمال کا موقع کب دینے والے ہیں؟ ابرہہ بھی طاقت لے کر کے آیا تھا، ابرہہ بھی لشکر لے کر کے آیا تھا نا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تھا، زمانے کا جدید ترین اسلحہ لے کر کے آیا تھا، لیکن نہ تیر چلانے کا موقع ملا، نہ اس کو منجنیق کے استعمال کا موقع ملا، نہ اپنے اسلحوں کو استعمال کر سکا۔ تو ماضی میں جتنی بھی داستانیں آپ ظالمین کی پڑھ ڈالیں، کہیں پر بھی ظالم کو پروردگار عالم نے طاقت کے استعمال کا موقع نہیں دیا ہے۔ اسلحوں کا ذخیرہ کر لینا اور ہے، حق کے مقابلے میں استعمال کرنا اور ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو جناب موسیٰ کے اصحاب نے کہا، کیا کہا؟ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ یہ جناب موسیٰ کے اصحاب نے کہا۔ جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ لا تحزن، مت حزن کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام غار میں ہے، صحابی پیغمبر کے ساتھ ہے، صحابی خوفزدہ ہے۔ کہاں آ کر کے یہاں پھنس گئے؟ اس لیے کہ کفار مکہ غار تک پہنچ چکے تھے، ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اب تو زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا نا، یہ اندر داخل ہو جائیں گے، قتل کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تاریخ کے جملے ہیں، آپ چاہے سیرت تو نبی علامہ شبلی نعمانی کی پڑھ ڈالیں یا اور بھی تمام کتابیں پڑھ ڈالیں، سب میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ قرآن کے بیان میں تو شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مورخ کے قلم پر شبہ کیا جائے، محدث کی حدیث میں شبہ پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن آیت قرآنی کو تو تسلیم کر لینا ہے نا۔ جواب کیا ہے؟ جواب وہی ہے جو جناب موسیٰ نے دیا تھا کہ لا تحزن، مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہی پیغمبر اسلام نے جواب دیا۔ کیوں نہ جواب دیتے؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی مثال جناب موسیٰ سے دیا ہے، اور قرآن کریم نے بھی کہا کہ ہم نے تمہاری طرف ایسے ہی رسول بھیجا ہے جس طریقے سے بنی اسرائیل کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے۔ تو پیغمبر نے وہی جواب دیا جو جناب موسیٰ نے جواب دیا تھا۔ یہاں پر نبی کے ساتھ صحابی یا صحاب کا ذکر ہے، مگر نجات کا تذکرہ نہیں ہے کہ ہم نے جناب موسیٰ کے ساتھ آنے والوں کو نجات دے دیا، ہم نے نجات دے دیا، جو خاتم المرسلین کے ساتھ تھے ان کو نجات دے دیا۔ نہیں، جناب نوح کے ساتھ جب ذکر کیا ہے اصحاب کا، تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے نوح کو نجات دی اور اصحاب نوح کو، اس لیے کہ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ نوح کے صحابی تھے، جناب عیسیٰ کے صحابی نہیں تھے، جناب موسیٰ کے صحابی نہیں تھے، جناب ابراہیم کے صحابی نہیں تھے، کسی اور کے صحابی نہیں تھے، وہ صحابی جناب نوح ہی کے تھے۔ اور قرآن کریم کے آپ دیکھیں کہ جتنے کم لفظوں میں بات مکمل کر دیا جائے اتنا ہی کلام فصیح تر مانا جاتا ہے، کم سے کم لفظوں کو استعمال کیا جائے۔ چنانچہ ہم لوگوں کو شروع میں کتاب پڑھائی جاتی تھی مقالات کی، تو اس میں ایک کتاب تھی چہار مقالہ، اس میں یہی سکھایا جاتا تھا کہ کم لفظوں میں زیادہ باتیں کیسے کہی جائیں۔ چنانچہ ایران میں حکومت تھی، بادشاہ کا نام تھا نوح ابن منصور، اس کے ایک گورنر نے بغاوت کی، باغی گورنر کا نام تھا ماکان، اور اس زمانے میں جو بھی نام رکھے جاتے ہیں ماکان۔ نوح ابن منصور نے لشکر بھیجا، لشکر کے سردار کو حکم دیا کہ جاؤ بغاوت کو ختم کرو اور ہم کو مطلع کرو۔ چنانچہ جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا تارخ، وہ آیا اور اس نے جنگ کی اور ماکان کو قتل کر دیا۔
اس نے اپنے انشاء پرداز محرر کو بلایا، اس کا نام تھا اسکافی۔ اسکافی سے کہا کہ تم ایک سطر میں پورے مارکے کی رودات کو لکھو تاکہ کبوتر اس کو لے جا سکے۔ تو اس نے لکھا اما ما کان فسارا کا اسم ہی۔ ما کان، جو لوگ عربی جانتے ہیں ماشاءاللہ موجود ہیں علماء، ما کان، ما کے معنی نہیں، کانا کے معنی تھا۔ تو اب ما کان کو عربی میں اگر پڑھا جائے تو ما کانا ہوگا، یعنی نہیں تھا، یہ تھا اس کا نام، اس کے نام کا ترجمہ کہ ما کان، اس کو اگر عربی میں پڑھا جائے تو پڑھا جائے گا ما کانا، تو اس کے معنی ہے کہ نہیں تھا۔ تو اس نے لکھا اما ما کان، یہ جو ما کان نام کا باغی ہے یہ اپنے نام کی طرح ہو گیا۔ ترجمہ نام کا کیا ہے؟ نہیں تھا۔ تو پوری جنگ کی روداد ایک جملے میں اس نے لکھ دیا، اما ما کان فسارا کا اسم ہی۔ تو اب یہاں پر فانجیناہ، ہم نے ان کو نجات دی، واصحابہ، اور ان کے اصحاب کو نجات دی۔ تو مختصر سے لفظوں میں بات مکمل ہو گئی۔ اب یہاں پر سفینہ جو ہے وہ زائد ہے، اس لیے کہ جو کشتی میں سوار تھے وہ نوحی کے صحابی تھے نا، تو بلاغت قرآن کے مطابق ہونا چاہیے تھا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَهُ، ہم نے ان کو اور ان کے اصحاب کو نجات دے دیا۔ تو ایک لفظ کم استعمال کرنا پڑتا نا، تو یہ قرآن کی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن قرآن نے سفینے کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نجات نبی کے ساتھ نہیں ملنے والی ہے، کشتی کے ساتھ ملنے والی ہے۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر اسلام نے کیوں فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، اور جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف، اور جس نے اس سے تخلف کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو عزیزوں، نجات وابستہ ہے کشتی سے، نجات نبی کے ساتھ نہیں وابستہ ہے، ورنہ قرآن کریم ایک اضافی لفظ نہیں استعمال کرتا، اور پیغمبر نے اس کی وضاحت بھی کر دی۔ اب یہ کشتی ہے کیا بہترین بات کہی سید العلماء نے، ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں کہ کشتی سفینہ نجات کیسے ہے۔ پیغمبر نے کہا مثل اہل بیت، میرے اہل بیت، مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال، مثل و مضاف، اہل مضاف الیہ، مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کمثل سفینۃ نوح، سفینہ نوح جیسی ہے، من رکبھا، جو اس میں سوار ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ جب کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ جس سے اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو اہل بیت کو کشتی سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ کون سی ایسی مماثلت پائی جاتی ہے جو کشتی میں بھی ہے اور اہل بیت میں بھی ہے؟ یا ہمارا کون سا ایسا عمل ہے جو کشتی میں سوار ہونا سمجھا جائے گا؟ ہمارا عمل کیا ہے کہ جس سے کشتی میں سوار ہونا سمجھا جائے؟ اچھا آئیے گھاگرا کنارے ہم چلے جائیں، کشتیاں ہیں نا، کشتی ہے بہت عمدہ بنی ہوئی ہے، میری لفظ نہیں ہے، انہی کی مثال ہے، اور شاید ان کی کتاب میں ہے بھی ہے، دیکھ لیجئے گا۔ آپ چلے گئے دریا کنارے، بہترین کشتی وہاں پر موجود ہے، آپ نے کشتی کی تعریف شروع کر دیا، کیا کہنا، بہترین کشتی ہے، پٹرے کہاں سے آئے، بادبان کہاں سے آیا، ناخدا بھی بہت اچھا ہے، آپ نے خوب تعریف کی کشتی کی، اور آپ کو جانا اس پار۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی یہ تعریف کیا آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گی؟ آپ کشتی پر نہ بیٹھیے، کھڑے ہو کر کے گھنٹوں تعریف کرتے رہیے، کیا آپ منزل پر پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچیں گے۔ اچھا کشتی کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا، کسی نے قبضہ کر لیا اور اس کو توڑنا شروع کر دیا، آپ کو بڑی ہمدردی تھی،
آپ نے فریاد شروع کر دی، رونا بھی شروع کر دیا، تو کیا یہ رونا کشتی میں بیٹھنا ہوگا؟ آپ منزل تک پہنچ جائیں گے؟ تعریف آپ کر رہے ہیں، اگر کشتی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، تو یہ تعریف کرنا کشتی پر احسان نہیں ہے، اس لیے کہ تقاضائے حسن یہ ہے کہ تعریف کی جائے۔ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو بہرحال تعریف کرنا فطرت میں شامل ہے۔ اگر اچھی چیز کو دیکھ کر کے ہم تعریف نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خلاف فطرت جا رہے ہیں۔ کوئی چیز اچھی ہے، کسی میں کمال پایا جاتا ہے، اس کی تعریف کرنا اس پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ کمال کا تقاضا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی آ جائے اہل بیت کی تعریف کرے، ہم اس تعریف سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، چاہے ابن ابی الحدید معتزلی ہوں اور چاہے صاحب در منصور جلال الدین سیوطی ہوں یا کوئی بھی ہو۔ آپ تعریف کر رہے ہیں، اہل بیت کی عظمت کی دلیل ہے، آپ مجبور ہیں تعریف کرنے پر۔ اگر آپ ان کی تعریف نہ کریں گے تو اپنا بھرم کھو دیں گے۔ تو کوئی بھی آ جائے ہم اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ وہ اس راستے پر نہ آئے جو اہل بیت کا راستہ ہے۔ آپ آ کر کے منبر پر تعریف کر رہے ہیں آپ، اور عجیب بات ہے کہ ایصال ثواب کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ جو منکر ولایت ہے وہ اپنی باتوں سے کس طریقے سے، یعنی جو خود منکر ولایت کے اپنے آپ کو ثواب پہنچا سکتا ہے؟ منکر ولایت اس کی نیکیاں کیا اس کے ذاتی کام آنے والی ہیں؟ نہیں۔ تو جب اس کو خود اپنے ذریعے سے ثواب نہیں مل سکتا ہے ولایت کے اقرار کے بغیر، تو پھر اس کے ذکر سے ہمارے مرحومین کو ثواب کیسے ملے گا؟ آپ عام جلسوں میں تقریریں کرا لیجئے، لیکن ایصال ثواب کی اور 40ویں کی مجلس اسی سے پڑھوائیے جو اقرار ولایت کرتا ہو۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ تو عزیزوں، نہ یہ رونا کشتی میں بیٹھنا ہے، نہ یہ تعریف کرنا کشتی میں سوار ہونا ہے۔ پھر کیا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو یہ کہلائے کہ ہم کشتی میں سوار ہیں، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا، کشتی میں بیٹھے ہیں کبھی کہ نہیں؟ بہت سے لوگ ہوں گے جو بیٹھے ہوں گے، مجھے بھی اتفاق ہوا ہے کشتی میں بیٹھنے کا۔ جب آپ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ جب تک آپ زمین پر ہیں تو آپ کا اختیار ہے، مرضی ہے داہنے چلنے کی تو داہنے چلیں گے، بائیں چلنا چاہیں گے تو بائیں چلیں گے، آگے بڑھنا چاہیں گے آگے بڑھیں گے، پیچھے جانا چاہیں گے تو پیچھے چلے جائیں گے، رکنا چاہیں گے تو رکے رہیں گے، اور نہ رکنا چاہیں گے تو آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہ کب ہے؟ جب آپ زمین پر ہوں، امام باڑے میں ٹہل رہے ہوں، سڑک پر چل رہے ہوں، لیکن آپ جب گھاگرا میں پہنچ گئے اور کشتی پر بیٹھ گئے تو اب آپ اپنی مرضی سے داہنے نہیں مڑیں گے۔ کشتی مڑے گی تو آپ داہنے جائیں گے، کشتی بائیں جائے گی تو آپ بائیں جائیں گے، کشتی آگے بڑھے گی تو آپ آگے بڑھیں گے، کشتی پیچھے آئے گی تو آپ پیچھے آئیں گے، کشتی رکے گی تو آپ رکیں گے، کشتی چلے گی تو آپ چلیں گے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ کشتی میں بیٹھ گئے تو اب اپنی مرضی نہیں ہے۔ پیغمبر نے متوجہ کیا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، اہل بیت کو مان لیا تو تمہاری اپنی مرضی نہیں ہے۔ جو اہل بیت علیہم السلام چاہیں گے وہی، یعنی اپنے حرکت و سکون کو مرضی اہل بیت کے تابع بنائیں، تبھی تو ہم کشتی نجات کے سوار کہلائیں گے، ورنہ اہل بیت کچھ کہیں ہم کچھ کہیں۔ اچھا، عجیب بات ہے، حالانکہ میں ان باتوں کو پڑھتا نہیں ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی کس لیے دی؟ ہمارے جیسے تھے معاذ اللہ، کہ امام نے اس لیے قربانی دی کہ امام کا نام ہو جائے، نام و نمود کے لیے۔ امام نے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے۔
جب امام نے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے تو پھر دین کیا ہے؟ شوکیس میں سجی ہوئی کوئی چیز؟ امام نے قربانی اس لیے دی کہ حرام حرام رہے، حلال حلال رہے۔ اے بھائی یہ جائز نہیں ہے، آپ عزاداری میں مداخلت کر رہے ہیں۔ عزاداری میں آ کر کے کوئی چیز اگر ایسی ہو جائے کہ جو جائز نہ ہو فقہا کے نظر سے، تو وہ عزاداری تو نہیں ہے نا۔ امام نے حرام کو روکنے کے لیے قربانی دی ہے، لیکن اگر ہم بنام عزا کوئی ایسا عمل خدا نخواستہ کر رہے ہیں کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے، مثال کے طور پر نامحرم کا دیکھنا، بے پردگی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بے پردہ ہو کر کے سر پر ردا نہیں ہے، یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو امام نے قربانی کس لیے دیا ہے؟ کہ تاکہ حلال حلال رہے، حرام حرام رہے، اسی لیے تو قربانی ہے امام کی۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دین بچا رہے، جہاں پر نامحرم ہوں عورتیں ہیں وہاں پر لباس کا اتارنا، اوپری حصے کا برہنہ کرنا کیسا ہے؟ پوچھیے فقہا سے جا کے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو آپ بتائیے کہ جس کے لیے امام نے قربانی دی ہے کہ حلال حلال رہے، حرام حرام رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو عزیزوں، امام حسین نے دین کو بڑی قیمتی قربانی پیش کر کے بچایا ہے، اور قربانیوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دین کتنا قیمتی ہے، مذہب کتنا قیمتی ہے۔ کیا قاسم کا لاشا کسی معمولی مقصد کے لیے پامال ہو سکتا ہے؟ کیا اون و محمد کی قربانی کسی معمولی مقصد کے لیے دی جا سکتی ہے؟ کیا باز کے بازو کسی معمولی مقصد کے لیے قربان کیے جا سکتے ہیں؟ کیا علی اکبر کا سینہ کسی معمولی مقصد کے لیے قربان ہو سکتا ہے؟ مظلوم کربلا اپنا سر کسی معمولی مقصد کے لیے کٹائیں گے؟ اور عزیزوں، یہ تمام چیزیں تو بہت آسان ہیں، اس لیے کہ شہادت، قتل ہونا ان کی عادت ہے، اور شہادت ان کے لیے کرامت ہے۔ عزیزوں، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سیدانیوں کی چادر کو اسلام کی راہ میں قربان کر دینا، اور آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ تمام مصیبتیں ایک طرف ہیں۔ امام مظلوم کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ یہ اشقیاء سیدانیوں کے خیام تک چلے جائیں، یہ نامحرم مخدرات عصمت و طہارت جہاں پر ہیں وہاں تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ مظلوم کربلا نے حملہ کیا، اور اس شدت کے ساتھ حملہ کیا کہ فوجیں قادسیہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ امام فوجوں کو ڈھکیلتے ہوئے فرات تک لے آئے، اور ایک منزل وہ آ گئی کہ امام کا ذوالجناح فرات کے اندر اتر چکا تھا۔ لشکر پسر سعد میں الامان الحفیظ کی صدا بلند ہو چکی تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ امام کی ذوالفقار کا مقابلہ کرے۔ کون حسین جو بھوکا تھا، کون حسین جو پیاسا تھا، کون حسین غم سے جس کا سینہ فگار تھا، جو 71 لاشیں اٹھا چکا تھا، جو اپنے برابر کے بھائی کا مرثیہ پڑھ چکا تھا، جو کڑیل جوان کے سینے سے نیزے کی انی کو کھینچ چکا تھا، جو ننھے علی اصغر کی لہر بنا چکا تھا، وہ حسین اس انداز میں جنگ کر رہا ہے۔ پسر سعد نے دیکھا کہ امام فرات کے اندر اتر چکے ہیں، شمر سے کہتا غضب ہو جائے گا، حسین بھوکے ہیں، حسین پیاسے ہیں، ہمارے روکے نہیں رک رہے ہیں، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ شمر نے کہا میرے پاس ترکیب ہے، اس نے اپنے رسالے کو حکم دیا، سواروں آگے آؤ، پیادوں آگے بڑھو اور حسین کے خیمے پر حملہ کر دو۔ فوج قیام کی جانب بڑھی، شمر نے کہا حسین تم پانی پی رہے ہو، فوجیں تمہارے خیموں تک آ گئی ہیں،
عزیزوں یہ پسر سعد کی خام خیالی تھی، امام پانی پی لیں گے، ارے وہ حسین کیسے پانی پی سکتا ہے جس کے عباس کے بازو پانی لانے کے لیے کاٹے گئے، جس کا کڑیل جوان پانی مانگتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، جس کا اصغر پیاسا شہید کیا گیا، جس کی سکینہ خیمے میں پیاسی ہے، جس کا محمد باقر خیمے میں پیاسا ہے۔ ارباب عزا امام کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی کہ فوجیں خیمے کے قریب پہنچ رہی ہیں، تڑپ کر کے فرات سے امام پیاسے نکلے، خیمے کے قریب آئے، اے پسر سعد تیری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے، تمام مصیبتیں برداشت ہیں، تمام مظالم برداشت ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ اشقیاء خیمے کے قریب آ جائیں۔ چنانچہ جب تک امام زندہ رہے خیمے کے ارد گرد جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ آواز آئی اے نفس مطمئنہ کے وارث پلٹ آؤ۔ امام نے تلوار کو نیام میں رکھا، دشمن قریب آئے، کسی نے تیر مارا، کسی نے پتھر برسایا، کسی نے تلوار سے وار کیا۔ ذرا سوچیں کہ تیر انداز امام کے قریب آ کر کے چند فٹ کے فاصلے سے نشانہ لے کر کے تیر مار رہے ہیں تو کس شدت سے تیر آ کر کے پیوست ہوتا ہوگا۔ چنانچہ روایت کہتی ہے ابو ایوب قنوی نے بڑے قریب آ کر کے امام کے گلے پر تیر مارا، امام نے حلق سے تیر کو کھینچا، لہو کا فوارہ جاری ہوا۔ ارباب عزا وہ مظلوم جو یہ برداشت نہ کر سکا کہ اشقیاء اس کی حیات میں خیمے تک آ جائیں، اس لیے کہ خیمے کے قریب آ کر کے جنگ کرتے رہے اور اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ذرا امام سجاد کے دل سے پوچھئے کہ اب تو اشقیاء خیمے میں داخل ہو گئے۔ جناب زینب آ کے کہتی ہیں اے میرے لال سجاد، خیام جل گئے، اسباب لٹ گئے، یہ آخری خیمہ ہے، بتاؤ کہ ہم جل جائیں یا باہر نکلیں۔ امام نے پہلا حکم امامت دیا وعلیکن بالصحرا، اے پھپھی اماں آپ صحرا میں نکل جائیں۔ حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا کہ محمد عربی کی نواسیاں، علی مرتضیٰ کی بیٹیاں اس عالم میں نکلی ہیں کہ بالوں کو بکھرائے ہوئے ہیں، رخسارے پر تماچا مار رہی ہیں، واہ محمدہ والیہ اے رسول اللہ۔ آئیے دیکھیے کہ آپ کی ذریت کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔